شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نواسۂ رسول حسن و حسین کی جامع شہادت کو شہادت محمد سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں اور رسولوں کے کمالات، اچھائیاں، اوصاف اور خوبیاں حضور کریم میں جمع کر دی ہیں، مگر نبی کریم کو شہادت کا مرتبہ حاصل نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں راز یہ رکھا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہادت فرما جاتے تو اسلام میں لوگوں کی شرکت متاثر ہو جانی تھی۔ خدا باری تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا تھا کہ شہادت کا مرتبہ بھی نبی کریم کو حاصل ہو سکے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 ہجری رمضان مبارک کی 15 تاریخ کو رات کے وقت مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر ہوئی۔ امام حسن کی پیدائش سے رسول اللہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم کے گھر جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ تو قریش مکہ حضور کریم کو تانے دیتے رہتے تھے۔ قریش مکہ کی یہ بات رسول اللہ کو ناگوارا گزرتی تھی۔ قریش مکہ کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں رسول اللہ کو خوشخبری سے نوازا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواسے سے نوازا ہے۔ مقطوع نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایسا آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی معاشرے تھے ان میں نسل بیٹے کی نسل سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسے حسن اور حسین کی نسل سے نواز دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نواسہ رسول اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھ کر مزے لے رہے تھے تو دیکھنے والے نے کہا کہ بیٹا سواری کے خوب مزے لے رہے ہو، تو رسول خدا نے اس بندے کو جواب دیا کہ سوار ہونے والا بھی جنت کا سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم مولا علی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ گھر سے بی بی فاطمہ کے بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو نبی کریم نے مولا علی کے گھر دستک دی کہ بی بی فاطمہ میرے لاڈلے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، ابا جان، حسن و حسین کو پیاس ستا رہی ہے، گھر میں پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف گئے تو مشکیزے میں پانی بالکل ہی نہیں تھا۔ حضور کریم نے ادھر ادھر پانی کو تلاش کیا لیکن آقا کو کسی جگہ بھی پانی نہ مل سکا۔ پھر رسول خدا نے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹے مجھے پکڑا دو، تو بی بی فاطمہ نے امام حسن و حسین کو رسول خدا کے حوالے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے منہ میں باری باری اپنی زبان ڈالی، جس سے دونوں بیٹے سیراب ہو کر چپ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی کریم نے جواب میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنے دونوں نواسے حسن و حسین ہیں۔ جب بھی حضرت امام حسن و حسین اپنے نانا کے پاس آتے تھے تو رسول خدا ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا و دو جہاں فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین اس کائنات میں میرے 2 پھول ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے میرے دونوں نواسوں مولا حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے میرے دونوں نواسوں امام حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض
رکھا، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان کے بارے میں علم نہ دوں جو اپنے نانا نانی، چچا چچی، پھپھا پھپھی اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے افضل ترین ہے، وہ میرے نواسے حسن و حسین ہیں۔ بی بی فاطمہ سے مروی ہے کہ جب میرے بابا جان بہت ہی بیمار تھے، وصال کا وقت قریب تھا، تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو بابا جان کے پاس لے کر گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے نواسوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرما دیں۔ میرے بابا رسول خدا نے فرمایا، میرا بڑا نواسا مولا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث بنے گا، اور میرا دوسرا چھوٹا لخت جگر مولا حسین میری بہادری اور سخاوت کا وارث منتخب ہوگا۔ مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر تک اپنے نانا کی محبت سے سرفروش ہوتے رہے۔ مولا حسن اپنے والد گرامی مولا علی کی وفات کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ آپ خلافت اسلامیہ پر 6 مہینے تک مامور رہے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ امام حسن عابد، زاہد اور افضل ترین عالم تھے۔ مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہی حج کیا کرتے تھے۔ مولا حسن ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک وضو کرتے ہوئے زرد ہو جاتا تھا۔ جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو آپ کا جسم خوف خدا سے کانپ رہا ہوتا تھا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹنے کو فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ کئی بار اپنے گھر کا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ مولا علی نے رمضان کی 21 تاریخ کو شہادت فرمائی۔ مولا علی کی شہادت کے وقت مولا حسن کی عمر مبارک 37 سال 6 مہینے کی ہو گئی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنانے کے بعد 40,000 لوگوں نے مولا حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، جن مشہور و معروف ناموں میں عبداللہ ابن عباس اور قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری کے نام بھی شمار ہیں۔ یہ بیعت کا واقعہ 40 ہجری رمضان کی 21 تاریخ جمعہ کے دن کا ہے۔ مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں کو دین اسلام پر بیعت کرنے کی دعوت دی۔ وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے مولا حسن کی دعوت کو قبول کیا۔ ابن عباس نے مستقبل میں آنے والی ہلاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرائط رکھی، اگر میں کسی بھی گروہ سے جنگ کروں تو تم سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اگر میں کسی بھی گروہ کے ساتھ صلح کروں تو تم کو پھر بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ سب لوگوں نے آپ کی یہ شرط پر لبیک کہا۔ جب امام حسن نے حکومت سنبھالی تو آپ نے اندازہ لگایا کہ میں تخت حکومت پر بیٹھ کر اپنے نانا کے دین اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی ٹھیک طریقے سے حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا حسن نے تخت حکومت کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے مقصد کو جاری رکھا۔ مولا حسن نے اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے آقا رسول کی صلح حدیبیہ کی رکھی ہوئی شرائط پر عمل کرتے ہوئے تخت حکومت چھوڑ دیا۔ مولا حسن کی صلح اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ تخت حکومت چھوڑ کر مولا حسن مدینے میں آ کر رہنے لگے، لیکن آپ کا اپنے نانا کے دین پر قائم رہنا اسلام کے دشمنوں کو گوارا نہ گزرتا تھا۔ انہوں نے جدہ بنت اشعث کو بے شمار انعام و اکرام سے نواز کر امام حسن کو جدہ کے ہاتھوں شہید کروا دیا تھا۔ حبیب السیر طبری امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو شہادت کا مقام حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔